السلام علیکم. آج جناب ہمارا 23واں لیکچر ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی ڈیٹا ٹائپس کی, ویریبلس کی اور آپریٹرس کی. اس لیکچر میں ہم نے جو خاص بات ڈیٹا ٹائپس کے بارے میں آپ کو بتائی تھی کہ جاوا اسکرپٹ میں کوئی ایکسپلسٹ ڈیٹا ٹائپس نہیں ہوتے, لیکن جاوا اسکرپٹ ریکگنائز کرتی ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ نومیرک ٹائپ کا ہو سکتا ہے, یا پھر اسٹرنگ ٹائپ کا ہو سکتا ہے, یا پھر بولین ٹائپ کا ہو سکتا ہے, اور آخر میں اگر ان تینوں میں سے کوئی نہیں ہے تو جاوا اسکرپٹ سمجھتی ہے کہ یہ ڈیٹا جو ہے یہ ہے انڈیفائنڈ ٹائپ کا. پچھلی بار اس کے علاوہ ہم نے ویریبلز اور لٹرلز کے بارے میں بھی بات کی تھی, اور آپریٹرز کا بھی کچھ تذکرہ کیا تھا. لٹرلز کے بارے میں ہم نے یہی کہا تھا کہ یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جو جاوا اسکرپٹ کی اکثر اسٹیٹمنٹس میں آتے ہیں. یہاں پہ چیزیں اسی طرح نظر آتی ہیں جس طرح وہ ہیں, یعنی یہاں پہ 1 لکھا ہو سکتا ہے اگر وہ ایک نمبر ہے, یا پھر کوئی لٹرل اسٹرنگ لکھا ہو, کسی کا نام لکھا ہو تو اس کو ہم ڈبل کوٹس میں سنگل کوٹس میں لکھتے ہیں, یا پھر کوئی بولین ویلیو یعنی ٹرو یا فالس, ان سب چیزوں کو ہم لٹرلز کہتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ویریبلس کا تذکرہ کیا تھا, وچ از اے ویری انپورٹنٹ کانسیپٹ. ویریبل جو ہیں وہ کنٹینرز ہوتے ہیں, وہ کنٹینرز ہوتے ہیں جس کے اندر ویلیوز اسٹور کی جاتی ہیں. ویریبلس کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ ان کے ذریعے ہم ڈیٹا کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں تھرو ریفرنس انسٹیڈ آف ایکچوئل ویلیو. اور جس طرح میں نے ایگزامپل دی تھی کہ بجائے ہم اس کی بات کریں کہ ہوٹل روم کے ایک خاص گیسٹ کا کیا نام ہے, ہم ان کو ریفر کرتے ہیں تھرو دا نمبر آف دا روم دیٹ گیسٹ از اسٹیئنگ ان. تو بجائے اس کے کہ ہم کہیں عبد الحلیم صاحب, ہم کہیں گے وہ گیسٹ جو کمرہ نمبر 104 میں ٹھہرے ہوئے ہیں. اس کا بعض سچویشنز میں فائدہ ہوتا ہے, اور جس کا ہم نے تذکرہ کیا تھا پچھلی دفعہ آپ کے ساتھ. ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ ویریبل جو ہیں ان کو جاوا اسکرپٹ میں ڈکلیئر کرنا ضروری نہیں ہوتا, لیکن اگر آپ کریں تو یہ اچھی پروگرامنگ پریکٹس ہے. اور یہ بھی کہ بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ان کا ڈکلیئر کرنا ضروری ہوتا ہے, جب آپ ایک ویریبل کو ایز اے لوکل ویریبل ڈکلیئر کرتے ہیں, اور اس کا تذکرہ ہم فیوچر کے لیکچرز میں ضرور آپ کے ساتھ کریں گے. ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جاوا اسکرپٹ کے جو ویریبلز ہیں دے آر ڈائنامکلی ٹائپڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ویریبل اس میں کسی وقت بھی آپ کسی بھی ٹائپ کی چیز سٹور کر سکتے ہیں. اور یہ کہ ایک ویریبل کی ٹائپ, یعنی اس میں اگر آپ نے ایک چیز رکھ دی تو اس کی ٹائپ جو ہے وہ کوئی پتھر میں لکیر نہیں ہے. جب پروگرام چل پڑا ہے تو درمیان میں کہیں جا کے اگر کسی چیز میں آپ نے ایک نمبر سٹور کیا تھا, اب وہاں پہ ایک اسٹرنگ سٹور کر دیں, جاوا اسکرپٹ کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ جاوا اسکرپٹ کے ویریبل جو ہیں دے آر ڈائنامکلی ٹائپڈ, یعنی ان کی ٹائپ ڈائنامک ہے. اس میں آپ جو سٹور کریں گے وہی اس ویریبل کی ٹائپ بن جاتی ہے. ہم نے جاوا اسکرپٹ کے آپریٹرز کی بات کی تھی. ہم نے کہا تھا کہ اسائنمنٹ آپریٹر ہوتا ہے, ارتھمیٹک آپریٹرز ہیں, کمپیریزن کے آپریٹرز ہیں, لاجیکل آپریشنز ہیں, اور اس کے علاوہ اسٹرنگ آپریٹر یعنی کنکیٹنیشن والا ایک آپریٹر جو ہے اس کی بھی ہم نے آپ سے بات کی تھی. ایک چیز وچ از کوائٹ امپورٹنٹ اور جس کے بارے میں ہم فیوچر کے لیکچر میں مزید آپ سے بات کریں گے, وہ یہ کہ کامنٹس آر ویری امپورٹنٹ. یعنی اگر آپ کے کوڈ میں کامنٹس ہیں, اس سے ایک ریڈر یعنی ایک پڑھنے والا جو آپ کا کوڈ پڑھ رہا ہے اس کو خاصی آسانی پیدا ہو جاتی ہے. ان اے وے کامنٹس لیٹ دا کوڈ اسپیک فار اٹ سیلف. کسی کو آ کے سمجھانا نہیں پڑتا کہ یہاں میں یہ کر رہا ہوں, یہاں پہ میں وہ کر رہا ہوں, یہاں پہ یہ کر رہا ہوں. وہ سارے کا سارا کوڈ جو ہوتا ہے کامنٹس کی وجہ سے بہت ریڈیبل ہو جاتا ہے. سو اٹس اے ویری گڈ پریکٹس دیٹ یو شوڈ ٹرائی ٹو ایکوائر, کہ جب آپ کوڈ لکھیں اس میں جہاں جہاں ضرورت ہو وہاں پہ کامنٹس ضرور ڈالیں. ایک پیس آف کوڈ میں نے آپ کو پچھلے دکھایا تھا, اس کو ہم ایک بار پھر ریویو کر لیتے ہیں. یہ وہی ڈیسیمل سے بائنری کی کنورژن جو ہے اس کا جاوا اسکرپٹ کوڈ ہے. اس میں پہلی اسٹیٹمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں ایکس ایک ویریبل ہے اور اس کے بعد ہم نے ایک آپریٹر لگایا ہوا ہے, یہ اسائنمنٹ کا آپریٹر ہے. اس کے بعد 75 یعنی کہ ایک لٹرل ہے, ایکس از اکول ٹو 75. اب آپ یہ بتائیے یہ ایکس جو ویریبل ہے اس کی ڈیٹا ٹائپ کیا بن جائے گی جب یہ لائن ایگزیکیوٹ ہو جاتی ہے؟ جی ہاں, اس کی ٹائپ جو ہوگی نومیرک ہوگی, کیونکہ اس میں ہم نے ایک نومیرک لٹرل سٹور کر دیا ہے. نیکسٹ جو ہے وائی, وہ آپ کو نظر آ رہا ہے, اس کی ٹائپ کیا ہے؟ اس کی ٹائپ ہوگی اسٹرنگ ٹائپ, کیونکہ اس کے اندر ہم ایک اسٹرنگ سٹور کر رہے ہیں. یہ اسٹرنگ ایمپٹی اسٹرنگ ہے اس وقت, یعنی ڈبل کوٹس بیچ میں کچھ نہیں, لیکن اٹس اے اسٹرنگ. تو وائی جو ہے اس کی ٹائپ آٹومیٹکلی اسٹرنگ ہو گئی ہے, کیونکہ اس کے اندر ہم نے ایک اسٹرنگ سٹور کیا ہے. ان پہلی دو لائنوں میں آپ ایک اور چیز جو دیکھ رہے ہیں کہ 2 کامنٹس بھی ہم نے دیے ہوئے ہیں. تو جاوا اسکرپٹ میں کامنٹس جو ہیں اپنی
लाइन में भी दे सकते हैं, उनकी अपनी एक ऐसी लाइन होती है जिसमें सिर्फ कमेंट ही हो, और अगर आप चाहें तो एक लाइन जिसमें आपने कुछ और लिखा हुआ है, वो जब खत्म हो जाता है, जब आपने लिख लिया होता है, जब आपने लिखना होता है, उसके बाद सेमीकोलन आपने डाल दिया होता है, उसके बाद आप कमेंट भी लिख सकते हैं। इससे नेक्स्ट लाइन जो है उसमें एक लूप शुरू होता है, और ये लूप शुरू होता है व्हाइल के कीवर्ड से। इस व्हाइल के कीवर्ड के बाद आप देख रहे हैं कि ब्रैकेट्स के अंदर कुछ लिखा हुआ है, ये एक कंपैरिजन यहां पे हो रहा है, और इसके बीच में जो चीज है वो एक कंपैरिजन ऑपरेटर है। इससे नेक्स्ट लाइन में एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑपरेटर है, वो परसेंटेज का साइन जो आपको नजर आ रहा है, दैट्स अ मॉड्यूलस ऑपरेटर। और उससे अगली लाइन में आपको एक मैथ डॉट फ्लोर लिखा नजर आ रहा होगा, ये एक मेथड है। कुछ ऐसे के बाद आप देखेंगे मैथ का एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट में, फ्लोर उसका एक मेथड है। आखिरी चीज जो इस कोड के बारे में पॉइंट आउट करना चाहूंगा, वो आखिरी लाइन में जो एक इक्वल का आपको साइन नजर आ रहा है। इक्वल का साइन ओमन यूज होता है किस चीज के लिए? असाइनमेंट के लिए, लेकिन यहां पे इट इज नॉट बीइंग यूज्ड एज अ असाइनमेंट ऑपरेटर। यहां पे क्योंकि ये डबल कोट्स के अंदर है, इसलिए इट्स नॉट एन ऑपरेटर एनी मोर, इट्स लाइक अ स्ट्रिंग लिटरल। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि इस कोड में जरूरत है कि इसको एज अ स्ट्रिंग लिटरल ही यूज किया जाए, क्योंकि हमने कुछ दिखाना है कि y इज इक्वल टू समथिंग। तो अगर ये जो इक्वल का साइन है बगैर कोट्स के हो तो इट्स एन ऑपरेटर, लेकिन इक्वल का साइन अगर कोट्स के बीच में आ जाए तो इट बिकम्स अ स्ट्रिंग लिटरल। तो ये तो थी पिछली दफा की बातें। आज हमने अपनी ये जो वेब डेवलपमेंट की सीरीज है इसकी डिस्कशन को कंटिन्यू करना है, और आज हम जावास्क्रिप्ट के दो की फीचर्स की बात करेंगे। एक तो ये कि जावास्क्रिप्ट में फ्लो कैसे कंट्रोल करते हैं, जावास्क्रिप्ट में डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, और दूसरे ये कि जावास्क्रिप्ट में लूपिंग किस तरह करते हैं। लूप्स यानी चीजों को अगर रिपीटेडली करना हो तो उसका जावास्क्रिप्ट में करने का क्या तरीका है। हमने ये दोनों चीजें पहले देखी तो हुई हैं, यानी डिसीजन मेकिंग और लूपिंग को हमने देखा हुआ है जब हम बात कर रहे थे एल्गोरिथम्स की, लेकिन आज इनको हम इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो जहां तक फ्लो कंट्रोल या डिसीजन मेकिंग का ताल्लुक है, वहां पे हम जावास्क्रिप्ट के दो पर्टिकुलर कॉन्स्ट्रक्ट्स यूज करेंगे। एक तो इफ वाला कॉन्स्ट्रक्ट है, इफ और एल्स वाला, और दूसरे वाला जो है वो है स्विच वाला कॉन्स्ट्रक्ट। जहां तक लूपिंग का ताल्लुक है उसमें हम व्हाइल लूप्स की बात करेंगे और फॉर लूप्स की बात करेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि यही जो चार कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं इनको हम किस तरह यूज करते हैं। तो मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के जरिए हम आपको इनका फंक्शन दिखाने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो जनाब बात करते हैं फ्लो कंट्रोल की। फ्लो कंट्रोल, इसको हम डिसीजन मेकिंग भी कह सकते हैं। इसमें होता यही है कि आप एक कंडीशन होती है उसको चेक करते हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू हो तो आप कुछ करते हैं, वरना आप कुछ और करते हैं। एल्गोरिथम के लेक्चर में हमने इसका तज़किरा किया था, तो उसमें जो आपको फ्लो चार्ट हमने डिसीजन मेकिंग का दिखाया था वो इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो डायमंड है इसमें वो कंडीशन चेक की जाती है और फिर दो ऑल्टरनेट्स होते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो आप एक तरफ जाते हैं, अगर फॉल्स होगी तो आप दूसरी तरफ जाते हैं। इस डायग्राम में की चीज जो नोट करने वाली ये है कि स्टार्टिंग पॉइंट भी एक ही है और एग्जिट पॉइंट भी एक ही है, यानी इट्स अ सिंगल एंट्री सिंगल एग्जिट स्ट्रक्चर। तो होता क्या है इसमें होता यही है कि आपके पास दो कोर्सेज ऑफ एक्शन होते हैं। आप कंडीशन को चेक करते हैं और उसके मुताबिक आप ये वाला कोर्स ऑफ एक्शन करते हैं या कि दूसरे वाला। जावास्क्रिप्ट में इन चीजों को इंप्लीमेंट करने के दो तरीके आज हम देखेंगे। एक है इफ एल्स वाला कॉन्स्ट्रक्ट और दूसरा है स्विच वाला। सबसे पहले हम इफ वाले कॉन्स्ट्रक्ट को देखते हैं। इसको हम आज से पहले भी एग्जांपल्स में यूज करते आए हैं, लेकिन आज इसको हम थोड़ा सा जरा डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे। तो ये एक एग्जांपल आपको नजर आ रही है। इसमें हम ये कह रहे हैं कि इफ डे इज इक्वल टू संडे देन भोला इज इक्वल टू कूल, यानी ये जो वेरिएबल भोला है इसकी वैल्यू को आप कूल सेट कर दें अगर डे इज इक्वल टू संडे। तो ये जो डे इज इक्वल टू संडे है दैट इज द कंडीशन दैट वी आर गोइंग टू चेक। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तब वो जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। और आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सेमीकोलन से टर्मिनेट होती है। तो एक लिहाज से ये इफ वाली स्टेटमेंट एक ही है, इसको अमूमन दो लाइंस में लिखा जाता है। तो ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट जो है ये इफ से स्टार्ट होती है और सेमीकोलन पे खत्म होती है कि इफ डे इज इक्वल टू संडे भोला इज इक्वल टू कूल। सो हमने यहां पे एक डिसीजन लिया है।
हमने एक कंडीशन चेक की है, अगर कंडीशन ट्रू है तो उसके बाद जो हमने एक एक्शन लिखा हुआ है उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, वरना हम नहीं करते. यानी अगर इफ डे इज नॉट इक्वल टू संडे तो क्या करना है, वो हमने कुछ नहीं उसका तस्करा किया, हमने सिर्फ कहा इफ इट इज संडे तो ये एक्शन जो है इसको आप एग्जीक्यूट करें. अच्छा, ये तो वो केस हो गया कि अगर हमने एक कंडीशन चेक की और उसके बाद एक एक्शन ले लिया. बाल का ऐसा होता है कि आप एक कंडीशन को चेक करना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद आप, अगर वो कंडीशन ट्रू हो, आप मल्टीपल एक्शंस लेना चाहते हैं. तो हम देखते हैं कि उसको किस तरह हैंडल किया जाता है. उसका तरीका खासा आसान सा है. वो ये कि आप पहले तो इफ लिखते हैं, फिर कंडीशन लिखते हैं, उसके बाद आप ये कर्ली ब्रेस एक लगा देते हैं, और उसके बाद वो जो मल्टीपल स्टेटमेंट्स आपने एग्जीक्यूट करनी है उनको लिखते हैं, और आखिर में एक उल्टा कर्ली ब्रेस लगा देते हैं. यानी एक लिहाज से ऊपर कर्ली ब्रेस से हमने एक सेगमेंट शुरू किया था और नीचे उसे क्लोज कर दिया. अब हमें इट्स अप टू अस कि हम ये दोनों कर्ली ब्रेसेस जो हैं इसके बीच में जितनी मर्जी स्टेटमेंट्स लिखें. मैं तो आपको सिर्फ 3 दिखा रहा हूं, लेकिन अगर आप चाहें तो इससे ज्यादा भी लिख सकते हैं. तो अब होगा क्या, अगर इसको आप इस स्टेटमेंट को जरा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप इस तरह पढ़ेंगे कि इफ डे इज इक्वल टू संडे, तो जनाब 3 चीजें आपने करनी है. पहली है कि भोला इज इक्वल टू कूल, दूसरा मूड इज इक्वल टू ग्रेट, क्लोथिंग इज इक्वल टू कैजुअल. लेकिन की पॉइंट यही है कि हमने एक कंडीशन चेक की और हमने मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया अगर वो कंडीशन ट्रू थी. तो की पॉइंट जो है वो यही कि आप ऐसे मौकों पे जब आपने मल्टीपल स्टेटमेंट्स को तकरीबन एक स्टेटमेंट के तौर पे ट्रीट करना हो, वो बड़ी आसानी से कर सकते हैं. आप ये जो कर्ली ब्रेसेस है उसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स को डाल लें तो जावास्क्रिप्ट समझती है कि ये सिंगल स्टेटमेंट ही है. तो इन कर्ली ब्रेसेस के जरिए आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स को इकट्ठा करके एक कंपाउंड स्टेटमेंट बनाते हैं. ये कंपाउंड स्टेटमेंट जो है ये हमें खासी नजर आएंगी, इसका हम थोड़ा सा भी तज़किरा करेंगे. लेकिन एक चीज आप यहां पे जरूर नोट कर लें कि ये जो कर्ली ब्रेस जिससे हम क्लोज कर रहे हैं इसके बाद सेमी कोलन कोई नहीं है. कर्ली ब्रेसेस के बीच में जितनी स्टेटमेंट्स हैं उनके सबके बाद सेमी कोलन है, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि ये जो क्लोजिंग कर्ली ब्रेस है इसके बाद सेमी कोलन नहीं आता, जिस तरह के अमूमन जावास्क्रिप्ट की हर स्टेटमेंट के बाद आया करता है. तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट्स के बारे में थोड़ी सी और बात कर लें. कंपाउंड स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? भाई होता यह है कि बाज़ औक़ात जावास्क्रिप्ट बाज़ जगहों पे सिर्फ एक स्टेटमेंट अलाउ करता है, लेकिन आप वहां पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स रखना चाहते हैं. तो आप करते ये हैं कि उन मल्टीपल स्टेटमेंट्स को इकट्ठा करके एक स्टेटमेंट बना देते हैं और आप कहते हैं दिस इज अ कंपाउंड स्टेटमेंट. और उन्हें इकट्ठा किस तरह करते हैं, उनको ग्रुप कैसे करते हैं, यूजिंग दीज कर्ली ब्रेसेस. यूं स्टार्ट होती है और यहां पे फिनिश होती है. बीच में जितनी भी स्टेटमेंट्स आप डालेंगे वो आपकी मर्जी है. तो एक लिहाज से आप ये स्टेटमेंट्स का एक ब्लॉक सा बना देते हैं, लेकिन एज फार एज जावास्क्रिप्ट इज कंसर्न वो सिर्फ एक ही कंपाउंड स्टेटमेंट है. मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं असल में, लेकिन कर्ली ब्रेसेस की वजह से वो एक कंपाउंड स्टेटमेंट के तौर पे ट्रीट होते हैं. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक फीचर है जावास्क्रिप्ट का. और इस बात का ख्याल रखें, मैं दोबारा इस बात को कहना चाहूंगा कि क्लोजिंग कर्ली ब्रेस जो है उसके बाद सेमीकोलन नहीं डाला करते. और ये भी मैं एक चीज एम्फसाइज करना चाहूंगा कि इट्स अप टू यू कि कर्ली ब्रेसेस के बीच में आप कितनी स्टेटमेंट्स डालते हैं. आप 3 मैंने आपको डाल के दिखाई, आप 10 भी डाल सकते हैं, और चाहे तो 1 भी डाल दें या कुछ भी ना डालें. इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस. अब जनाब हम एक और इफ की एग्जांपल देखते हैं. यहां पे हमने थोड़ी देर पहले जो बात की थी उससे जरा उस जैसी चीज है लेकिन मुख्तलिफ. पहले हमने ये किया था, वो जो हमने एक्शंस लिए थे उनको इकट्ठा कर दिया था, उनको कंपाउंड कर दिया था. यहां पे हमारी कंडीशन जो है वो एक कंपाउंड कंडीशन है. इससे पहले आपने देखा था हम सिर्फ एक कंडीशन को चेक कर रहे थे, लेकिन यहां इस एग्जांपल में हम 2 कंडीशंस को चेक करते हैं, उनको और करते हैं आपस में. और का मतलब यह है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है या ये कंडीशन ट्रू है, इन अदर केस कंबाइंड कंडीशन जो है वो ट्रू होगी. तो हम यहां पे कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि इफ डे इज इक्वल टू संडे और इफ डे इज इक्वल टू सैटरडे, दोनों में से कोई भी हो, यानी दिन संडे का हो या सैटरडे का हो, ये ऊपर वाली इफ स्टेटमेंट जो कंडीशन है ये ट्रू होगी. इफ एनी ऑफ दोज टू इज ट्रू देन ये तीनों स्टेटमेंट जो इसके बाद लिखी हुई हैं ये एग्जीक्यूट होंगी. इसी चीज को लिखने का एक तरीका और भी है. हम ये कह सकते हैं कि वीकेंड इज इक्वल टू पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन, वीकेंड इज इक्वल टू डे इज इक्वल टू संडे और डे इज इक्वल टू सैटरडे. तो ये हमने एक नया वेरिएबल डिफाइन कर दिया.
ये वेरिएबल किस टाइप का है बाय द वे? ये वेरिएबल जो है बुलियन टाइप का है, क्योंकि देखें ना, डे इज इक्वल टू संडे जो है इट्स आइदर इक्वल टू ट्रू और फॉल्स. इसी तरह डे इज इक्वल टू सैटरडे जो है इट इज आइदर ट्रू और फॉल्स. तो इन दोनों को अगर आप और करेंगे आपस में तो जवाब क्या आएगा? आइदर ट्रू और फॉल्स. तो वीकेंड की वैल्यू जो होगी या ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी. इसका मतलब वीकेंड जो है एक बुलियन वेरिएबल है. तो अब हमारी जो इफ स्टेटमेंट है वो थोड़ी सी जरा आसान लगती है. हम कहते हैं इफ वीकेंड, और उसके बाद हमने वो तीनों स्टेटमेंट लिखी हुई. इफ वीकेंड का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इफ वीकेंड इज इक्वल टू ट्रू, डू ऑल दीज, अदरवाइज डोंट डू एनीथिंग. नेक्स्ट जनाब हम देखते हैं कि ये बात तो हो गई कि कंडीशन चेक की, सही हुई तो कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर लें. लेकिन बाज़ औक़ात आप कुछ और भी चाहते हैं, आप एक ऑल्टरनेट एक्शन भी चाहते हैं कि अगर एक कंडीशन ट्रू है तो ये फलानी चीजें करें, अगर ये फॉल्स है तो फलानी और चीजें करें. सो वी हैव टू ग्रुप्स ऑफ थिंग्स दैट वी वांट टू डू डिपेंडिंग अपॉन कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है. तो इफ स्टेटमेंट जो है उसमें ये फैसिलिटी मौजूद है, लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा कीवर्ड यूज करना पड़ता है विच इज द एल्स कीवर्ड. तो आइए उसको देखते हैं कि ये इफ और एल्स को हम इकट्ठा करके किस तरह यूज करते हैं. तो इस एग्जांपल में हम कह रहे हैं कि इफ जीपीए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी ये हमारी कंडीशन है कि अगर जीपीए जो है वो 1 से ज्यादा है या उसके बराबर है, देन भोला इज इक्वल टू पास, एल्स भोला इज इक्वल टू फेल. यानी अगर जीपीए की वैल्यू हुई ना 2 तो कंडीशन तो सेटिस्फाइड है ना, तो वो जो कंडीशन है इवैल्यूएट किस पे होगी? वो होगी ट्रू. तो भोला की क्या वैल्यू सेट होगी? पास. फर्ज करें जीपीए जो है वो है 0.5, जाहिर है कि वो कंडीशन तो फॉल्स हो गई. तो अब भोला इज इक्वल टू पास ये नहीं होगा, बल्कि होगा भोला इज इक्वल टू फेल. तो दिस इज इंटरेस्टिंग. यानी एल्स की मदद से हम अब ऑल्टरनेट एक्शन भी ले सकते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये करो, वरना ये दूसरी चीज करो. तो एल्स की उर्दू में ट्रांसलेशन क्या हुई? वरना. और इफ की उर्दू में क्या ट्रांसलेशन होती है? काश? नहीं, अगर. दैट्स मोर लाइक इट. सो अगर जीपीए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो भोला इज इक्वल टू पास, वरना भोला इज इक्वल टू फेल. इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं. इस एग्जांपल में जो आपको नजर आ रही है और जो पिछले वाली थी उसमें फर्क यही है कि इसमें ये 2 कर्ली ब्रेसेस हैं. लेकिन इस बात का आप ख्याल रखें कि ये वाली स्टेटमेंट लॉजिकली इट्स एग्जैक्टली द सेम एज द लास्ट वन. हमने कोई नई चीज नहीं की है, इसमें सिर्फ 2 कर्ली ब्रेसेस डाल दिए. अगर ये कर्ली ब्रेसेस हम हटा भी लें कोई फर्क नहीं पड़ता. द स्टेटमेंट्स आर एग्जैक्टली द सेम एज द प्रीवियस वन. तो यानी इसमें सिर्फ कॉस्मेटिक डिफरेंस है, असल में यानी लॉजिकली इन दोनों एग्जाम्पल्स में कोई डिफरेंस नहीं है. लेकिन ये जो तीसरी एग्जाम्पल है इसमें देयर इज अ डिफरेंस. यहां हम ये कह रहे हैं कि इफ जीपीए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 देन भोला इज इक्वल टू पास, मूड इज इक्वल टू ग्रेट, एल्स भोला इज इक्वल टू फेल. यानी ये जो जीपीए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इसके बाद जो 2 स्टेटमेंट्स हैं ये क्योंकि कर्ली ब्रेसेस में है, दिस इज अ कंपाउंड स्टेटमेंट. तो अगर कंडीशन हमारी ट्रू साबित होगी तो ये 2 स्टेटमेंट जो एक कंपाउंड स्टेटमेंट की सूरत में ये एग्जीक्यूट होंगे, वरना भोला इज इक्वल टू फेल वो वाली स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होगी. हमारी जो चौथी एग्जांपल है वो भी तकरीबन वैसी ही है, लेकिन उसमें हम ये कर रहे हैं कि बजाय इसके कि ऊपर वाली कंपाउंड स्टेटमेंट हो और नीचे वाली सिंपल हो, अब दोनों जगह पे कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैं. तो मैं यहां पे आपको बताना ये चाहता हूं कि कंपाउंड स्टेटमेंट्स आप कहीं भी यूज कर सकते हैं जहां पे एक सिंगल स्टेटमेंट लिखने की इजाजत हो. जहां भी जावास्क्रिप्ट आपको सिंगल स्टेटमेंट लिखने की इजाजत देती है वहां पे आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स डाल सकते हैं, अगर आप उन मल्टीपल स्टेटमेंट्स को ग्रुप कर दें यूजिंग दोज कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि फिर जावास्क्रिप्ट की नजर में वो एक सिंगल स्टेटमेंट ही बन जाती है, अ सिंगल कंपाउंड स्टेटमेंट बन जाती है. तो ये जो एग्जांपल है इसमें इफ के लिए भी इफ के बाद एक कंपाउंड स्टेटमेंट है और एल्स के बाद भी एक कंपाउंड स्टेटमेंट है. ये 5वीं एग्जांपल जो है ये थोड़ी सी जरा लंबी है. इसमें हम ये कर रहे हैं कि जनाब बाज लोगों को लेटर ग्रेड मिलते हैं ए बी सी डी ई, और बाज औक़ात उसको आप एक न्यूमेरिकल पॉइंट्स वाले स्केल में कन्वर्ट करना चाहते हैं. ए जो है वो 4 के बराबर है, बी जो है 3 के बराबर है, सी जो है 2 के बराबर है, डी जो है 1 के बराबर है. इफ यू लेस देन 1
تو یہ فیلئر والی سچویشن ہوتی ہے, تو آپ کا گریڈ جو ہوتا ہے ایف ہوتا ہے. تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی اف اسٹیٹمنٹس ہیں, دے آر 5 اف اسٹیٹمنٹس. اف گریڈ از اکول ٹو اے, پوائنٹ از اکول ٹو 4, سو آن اینڈ سو فورتھ. اس میں ہوگا یہ, فرض کریں کہ گریڈ آپ کا بی ہو تو کیا ہوگا, سب سے پہلے پہلی اف اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہوگی تو کیا ہوگا, اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا, رائٹ, کیونکہ کنڈیشن تو فالس ہے. دوسری ہوگی, جیسے میں نے بتایا تھا گریڈ بی تھا, تو یہ یہاں پہ کنڈیشن ٹرو ہے, تو اس کی وجہ سے آپ کے پوائنٹس کتنے ہو جائیں گے, 3 پوائنٹ ہو جائیں گے. تیسری اسٹیٹمنٹ جو ایگزیکیوٹ ہوگی اس میں کچھ نہیں ہوگا, چوتھی میں کچھ نہیں ہوگا, پانچویں میں کچھ نہیں ہوگا. تو یہ اٹس اے ریزنیبل سیٹ آف 5 اف اسٹیٹمنٹس. لیکن اس میں ایک پرابلم ہے. اس میں پرابلم کیا ہے, اس میں پرابلم یہ ہے کہ اٹ از ناٹ ویری ایفیشنٹ. یہ جو کوڈ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایگزیکٹلی وہ کر رہا ہے جو ہم چاہتے ہیں, اٹس اے کریکٹ پیس آف کوڈ, لیکن اٹس ناٹ ویری ایفیشنٹ. اس میں پرابلم کیا ہے, یعنی وائی وی سے کہ اٹ از ناٹ ویری ایفیشنٹ, کیا وجہ ہے اس کی, اس کو ہم کیسے امپروو کریں گے. میرے خیال میں ایک وجہ جس کی وجہ سے مجھے یہ انفیشنٹ لگتا ہے وہ یہ کہ 5 اسٹیٹمنٹس ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں اور پھر جواب نکلتا ہے. وی شوڈ ہیو اے بیٹر وے کہ اتنی اسٹیٹمنٹس ایگزیکیوٹ نہ ہو. دیکھیے, وین ایور یو وانٹ ٹو پروگرام, عموماً آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا پروگرام جو ہے وہ ریزنیبل نمبر آف اسٹیٹمنٹس میں اپنا کام کر جائے. بہت زیادہ اسٹیٹمنٹس نہیں ہونی چاہیے. میں کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ چاہے گریڈ اے ہو, بی ہو, سی ہو, ڈی ہو, ای ہو, ایف ہو, جو بھی ہو, ہمیشہ 5 اف اسٹیٹمنٹ جو ہوتی ہیں ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں. آئی تھنک آئی کین ڈو بیٹر دین دیٹ. اور وہ کوڈ جو ہے میں اس وقت آپ کو دکھاتا ہوں. یہ کوڈ جو ہوگا, جو بھی آپ کو نظر آئے گا, اس میں ہم اف ایلس کو ایک خاص طریقے سے یوز کریں گے. یہ طریقہ جو ہے نا, اسے کہتے ہیں نیسٹڈ اف اسٹیٹمنٹس یا نیسٹڈ اف اسٹرکچرس. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں, یہی جو ابھی ہم نے ایگزامپل آپ کو دکھائی تھی, اس کو ہم نیسٹنگ کر کے کس طرح دکھا سکتے ہیں. تو جناب یہ جو نئے طریقے سے آپ کو وہی ایگزامپل کر کے دکھائی جا رہی ہے, اس میں پہلی اسٹیٹمنٹ تو وہی ہے کہ اف گریڈ از اکول ٹو اے. اگر گریڈ اے ہے تو آپ کے پوائنٹس جو ہیں وہ 4.0 ہیں, لیکن اس کے بعد یہ ایلس آ جاتا ہے. پچھلی دفعہ جب ہم نے اس کو کیا تھا, یعنی پچھلی ایگزامپل میں جس طرح کو دکھایا تھا, اس میں ہم نے ایلس کوئی نہیں یوز کیا تھا. یہاں پہ ہم ایلس یوز کر رہے ہیں. اور ایلس کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں, ایلس کے بعد ہم ایک اور اف اسٹیٹمنٹ ڈال رہے ہیں, اور وہ اسٹیٹمنٹ میں ہم کہتے ہیں کہ اف گریڈ از اکول ٹو بی. اگر گریڈ بی ہے تو پوائنٹس 3 ہے, ایلس پھر ایک اور اف اسٹیٹمنٹ ہے. یہ جو ہم اف اسٹیٹمنٹ کے اندر اف اسٹیٹمنٹ ڈالتے جا رہے ہیں نا, ایسے اسٹرکچرز کیا کہلاتے ہیں, دے آر کالڈ نیسٹڈ اف اسٹیٹمنٹس. اس کو یعنی یہاں پہ جو اف اسٹیٹمنٹس ہیں ان کو تھوڑا سا میں گروپ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. ایک تو یہ بڑی سی اف اسٹیٹمنٹ ہے جو یعنی اوپر والی لائن سے شروع ہوتی ہے اور آخر میں جو کرلی بریس ہے نا اس پہ جا کے ختم ہوتی ہے. اس کے اندر ایک اور اف اسٹیٹمنٹ ہے جو دوسری یہ جو اف اسٹیٹمنٹ ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے اور جو سیکنڈ لاسٹ کرلی بریس ہے وہاں پہ جا کے ختم ہوتی ہے. ایک تیسری بھی ہے, اس کے بعد ایک چوتھی بھی ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اف اسٹیٹمنٹ کے اندر اف اسٹیٹمنٹ, اس کے اندر ایک اور اف اسٹیٹمنٹ, اس کے اندر ایک اور اف اسٹیٹمنٹ. یہ والا کوڈ ایگزیکٹلی وہی کام کرے گا جو پہلے والا کوڈ کر رہا تھا, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تھوڑا سا ایفیشنٹلی کرے گا. دیکھیے, اگر گریڈ آپ کا اے ہے تو پچھلے والے کوڈ نے کیا کرنا تھا, اس نے 5 کمپیرزن کرنے تھے. پہلی اسٹیٹمنٹ وہ چلاتا, پھر دوسری, پھر تیسری, پھر چوتھی, پھر پانچویں. یہاں پہ ایسا ہوگا, اف گریڈ از اکول ٹو اے, وہ کہے گا پوائنٹ اکول ٹو 4.0 اور اس کے بعد وہ ایگزٹ کر جائے گا اس اسٹیٹمنٹ کو, یعنی وہ آخری کرلی بریس سے پھر باہر نکل جائے گا. دیٹس اٹ. اگر گریڈ بی ہوگا تو وہ پہلا کمپیرزن کرے گا, اف گریڈ از اکول ٹو اے, وہ گریڈ تو اے نہیں ہے تو ایلس میں جائے گا, وہاں پہ دوسری اف اسٹیٹمنٹ ہے اف گریڈ از اکول ٹو بی, تو گریڈ واقعی بی ہے, وہ پوائنٹس کو 3.0 کے اکول کرے گا اور پھر اف سے باہر نکل جائے گا. تو میں کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ اگر آپ ہزاروں گریڈز اس اف اسٹیٹمنٹ کے ذریعے چیک کریں تو آن ایوریج آپ تقریباً 2 اف اسٹیٹمنٹس آن ایوریج یو ول بی ایبل ٹو ڈو ایوری تھنگ ان 2 اف اسٹیٹمنٹس یا 3 میں کر لیں گے آپ. لیکن وہ جو پچھلے والا میں نے آپ کو اسٹرکچر دکھایا تھا اس میں ہر پاس میں ہمیشہ 5 اف اسٹیٹمنٹ جو ہیں وہ ایگزیکیوٹ ہوتی تھی, چاہے گریڈ اے, بی, سی, ڈی, ایف کوئی بھی ہو, ہمیشہ 5 اف اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہوتی تھی. یہاں پہ ڈپینڈنگ اپون کے گریڈ کیا ہے, نسبتاً کم اف اسٹیٹمنٹ جو ہیں وہ ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں. یہ والی جو نیسٹڈ اف اسٹیٹمنٹس ہیں
یہ فیوچر میں بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. یہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ ذرا زیادہ ایفیشینٹ ہے کمپیئر ٹو دا اسٹرکچر دیٹ وی سو ارلیئر. تو اس کی ہم تھوڑا عرصے کے بعد بھی کچھ بات کریں گے. تو یہ تو ایک آپ کی انٹروڈکشن تھی اف ایلس اسٹرکچر سے. سب سے سادہ اس میں اسٹرکچر جو تھا وہ صرف سادے اف کا اسٹرکچر تھا. اس سے زیادہ کمپلیکس جو تھا وہ اف اور ایلس کا اسٹرکچر تھا. اور سب سے آخر میں جو ہم نے موسٹ کمپلیکس اسٹرکچر دیکھا کہ یہ اف ایلس ملٹیپل ہوں اور نیسٹڈ فارم میں ہوں. اب ہم بات کرتے ہیں سوئچ اسٹرکچر کی. سوئچ اسٹرکچر جو ہے یہ بھی ڈیسیژن میکنگ کے لیے ہے, یہ بھی فلو کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے. اس میں بھی ایک کمپیریزن ہوتا ہے, یعنی ایک کنڈیشن چیک کی جاتی ہے اور اس کنڈیشن کے مطابق آگے سٹیپس لیے جاتے ہیں. لیکن یہ ذرا مختلف انداز میں اپنے آپ کو امپلیمنٹ کرتا ہے. اس کو ذرا ہم ایک نظر دیکھتے ہیں. یہ جو ایگزامپل اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں ہم ایگزیکٹلی وہی پرابلم سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ابھی ہم نے اف کی مدد سے کی تھی یوزنگ دا نیسٹڈ اف اسٹرکچر. اس امپلیمنٹیشن میں اور اس امپلیمنٹیشن میں فرق آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے؟ شاید ابھی آپ کو نظر نہ آ رہا ہو, لیکن جب آپ ان دونوں کو کچھ عرصہ یوز کریں گے نا آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اسٹرکچر جو ہے ذرا نسبتاً آسان ہے. دس از اے سمپلر اسٹرکچر کمپیئر ٹو دا اف اسٹرکچر دیٹ وی سو. یعنی فار دس پرٹیکولر ایپلیکیشن, اس ایپلیکیشن میں جہاں پہ ہم صرف ایک گریڈ کو پوائنٹس میں کنورٹ کر رہے ہیں, یہاں پہ لگتا ہے کہ یہ نسبتاً آسان ہے بنسبت جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا. ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ کو نہ لگ رہا ہو, لیکن کچھ عرصے کے بعد آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا. اس اسٹرکچر کو ذرا ہم ڈیٹیل میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں پہلی چیز تو یہ کہ یہ سوئچ کے نام سے شروع ہو رہا ہے اور اس کے بعد ایک ایکسپریشن لکھا ہوا ہے. یہاں تو گریڈ لکھا ہے لیکن یہاں پہ کچھ بھی ایکسپریشن ہو سکتا ہے. تو یہ سوئچ اسٹیٹمنٹ میں اٹ آلویز اسٹارٹس ود سوئچ کی ورڈ اور اس کے بعد ایک ایکسپریشن ہوتا ہے. یہ ایکسپریشن یہاں پہ جو ہے ایک ویریبل ہے جو گریڈ ہے. تو اب ہونا کیا ہے؟ اب ہونا یہ ہے کہ سوئچ اسٹیٹمنٹ جو ہے نا, یہ جو آپ کو مختلف کیس لکھے نظر آ رہے ہیں نا, ان کے سامنے ہر کیس کے سامنے ایک لیبل لکھا ہوا ہے. تو سوئچ اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ جو گریڈ کی ویلیو ہے نا اس کو ہر ایک لیبل سے میچ کرے گی اینڈ ڈپینڈنگ اپون دا میچ یہ کسی لیبل کو ایگزیکیوٹ کرے گی. یہ جو ایک دو میں پھر کہہ لوں کیس کے سامنے جو لکھا ہوا ہے یہ ایک لیبل لکھا ہوا ہے, یہ اس کی ٹرمینالوجی ہے. اور اس لیبل کے بعد اس بات کا خیال رکھیں کہ ایک کولون بھی لکھا ہوا ہے. تو سوئچ اس کے بعد ایک ویریبل ہے اور اس کے بعد کرلی بریس شروع ہوتی ہے اور اینڈ میں ایک کرلی بریس ختم ہوتی ہے. لیکن بیچ میں کیا ہے؟ بیچ میں مختلف کیس اسٹیٹمنٹس ہیں. ساری کی ساری یہ کیس اسٹیٹمنٹس جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیس سے شروع ہوتی ہیں, اس کے بعد لیبل ہوتا ہے, اس کے بعد کولون ہوتا ہے, اس کے بعد ایک اسٹیٹمنٹ ہے, اس کے بعد ایک بریک کی اسٹیٹمنٹ ہے. تو سوئچ اسٹرکچر میں ہوتا یہ ہے کہ گریڈ کی ویلیو جو ہے یہ جو ہر کیس میں مختلف لیبلز ہیں ان سے کمپیئر کی جاتی ہے. فرض کریں گریڈ کی ویلیو ہے بی. ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ سوئچ کی اسٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ پہلے کیس کو دیکھے گی. اب گریڈ کی ویلیو بی ہے, یہاں پہ لیبل اے ہے, یہ تو میچ نہیں کرتے, وہ کچھ نہیں کرے گی. وہ دوسرے کیس میں جائے گی, وہاں پہ لیبل کیا ہے؟ بی. گریڈ کی ویلیو ہے کیا؟ بی. تو اس کا مطلب میچ آ گیا. جب یہ میچ آ جائے گا تو اس کیس کے نیچے جو اسٹیٹمنٹس ہیں اس کو ایگزیکیوٹ ہونا پڑے گا. تو پوائنٹس اکول ٹو 3.0 ہو جائے گا. اس کے بعد یہ جو بریک کی اسٹیٹمنٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اب آپ سوئچ سے نکل جائیں. سب سے پہلا کام دیکھیں کہ ویلیو کیا ہے گریڈ کی. دوسرا کام اس کو میچ کریں لیبل سے. جس لیبل پہ میچ ہوتا ہے اس کے بعد جو اسٹیٹمنٹ لکھی ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کریں. اور اس کے بعد ہم نے بریک کی اسٹیٹمنٹ لکھی ہے, اس کا مطلب ہے کہ اب آپ نکل جائیں. تو ہوگا یہ اگر گریڈ کی ویلیو بی ہے تو یہ کیس بی پہ آئے گا, پوائنٹس کو ایکول کرے گا 3 ہو کے, پھر اس کو بریک نظر آئے گا, یہ سوئچ سے نکل جائے گا. تو یہ ہوتا ہے سوئچ اسٹیٹمنٹ میں کہ ایک ویریبل ہوتا ہے اور کچھ لیبلز ہوتے ہیں, ان کی آپس میں میچنگ ہوتی ہے. ڈپینڈنگ اپون دا میچ اس پرٹیکولر کیس میں جس میں میچڈ لیبل لکھا ہو اس کے بعد والی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں. اس میں ایک بات اور بھی ہے, جس طرح آپ کو یاد ہوگا اس اسٹیٹمنٹ میں ایلس تھا نا, کہ اگر اف والی چیزیں ٹرو نہیں ہے تو یہ پھر ایلس والی چیز جو ہے نا اسے آپ ایگزیکیوٹ کر دیں. یہاں بھی ایک ایسی چیز ہے, یہ ہے ڈیفالٹ. یعنی ایک تو ہے نا اس پرٹیکولر ایگزامپل میں ایک کیس ہے اے کا, بی کا, سی کا, ڈی کا. ایک کیس کون سا ہے؟ ڈیفالٹ کا, کہ اف آل آف دا ابو آر ناٹ میچڈ تو یہ ڈیفالٹ کیس بن جاتا ہے. تو ڈیفالٹ کے بعد جو چیزیں لکھی ہوتی ہیں وہ ایگزیکیوٹ ہو جاتی ہیں. اور ڈیفالٹ اسٹیٹمنٹ عموماً آخری اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے سوئچ کی, تو اس کے بعد بریک کی لکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ بات تو ویسے ہی ختم ہو چکی.
تو اگر فرض کریں گریڈ آپ کا ایف ہوگا تو کیا ہوگا؟ پہلے والا کیس میچ نہیں ہو رہا، دوسرا بھی نہیں ہو رہا، تیسرا بھی نہیں ہو رہا، چوتھا بھی نہیں ہو رہا، پانچواں کیا ہے؟ اس میں میچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ یہی کہہ رہا ہے کہ اف نن آف دی ابو از ٹرو تب کیس جو ہے ڈیفالٹ کیس ہے، تو آپ پوائنٹس کو 0.0 کر دیں. تو یہ ہے ایک سوئچ اسٹرکچر. اس کی ایک اور ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں. اس ایگزامپل میں جو ویریبل ہے سوئچ کا وہ ہے انکوائری. تو ایک کسٹمر جو ہے وہ انکوائری دیتا ہے، یا وہ ایپل کہتا ہے، یا پھر وہ اورنج کہتا ہے، یا پھر وہ گریپس کہتا ہے. اگر وہ ایپل کہتا ہے تو جناب فوراً پہلے والا کیس جو ہے وہ میچ ہو جاتا ہے. اور ڈاکومنٹ کے اوپر کیا لکھا جاتا ہے؟ ایپل کی پرائس پر کلو گرام جو لکھی جاتی ہے. اگر وہ میں نے اورنجز کہا تھا، اگر وہ مینگوز کہتا ہے تو مینگوز کی پرائس آ جاتی ہے. اگر وہ گریپس کہتا ہے تو گریپس والا کیس میچ ہو جاتا ہے، گریپس کی پرائس آ جاتی ہے. اور اگر وہ ان تینوں کے علاوہ کوئی بھی چیز ٹائپ کرتا ہے تو ایک لحاظ سے ایک ایرر میسج آ جاتا ہے. تو ہم لکھتے ہیں ڈیفالٹ، پھر ہم لکھتے ہیں ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ انکوائری پلس، یعنی ہم یہاں یہ کہہ رہے ہیں انکوائری. آپ کو یاد ہے انکوائری کیا چیز ہے؟ انکوائری وہ جو اوپر ویریبل جہاں سے ہم سٹارٹ ہوئے، تو سب سے پہلے تو انکوائری کے اندر جو ویلیو ہے وہ لکھو، اس کے بعد کوشچن مارک لگاؤ، اور اس کے بعد لکھو پلیز ریٹرائی. یہ ایسا ہی ہے جس طرح ایک مینیو میں آپ سے کہا گیا ہے کہ جناب یہاں پہ جو آپ کا فروٹ ہے اس کا نام انٹر کریں. اگر آپ ایپل انٹر کرتے ہیں دیٹس فائن، مینگوز کرتے ہیں دیٹس فائن، گریپس کرتے ہیں دیٹس فائن، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی اور چیز آپ کرتے ہیں تو کمپیوٹر آپ سے ایک لحاظ سے کہہ رہا ہے کہ جناب یہ کیا چیز ہے، ریٹرائی کریں. یعنی ایپل، مینگوز، گریپس، اس میں سے کوئی چیز انٹر کریں. تو خیر اصل بات جو ہے وہ تو سوئچ کی، تو اس کو ہم سمرائز کر لیں کہ سوئچ والا اسٹرکچر جو ہے یہ ڈیسیژن میکنگ کا اسٹرکچر ہے، اور یہ شروع ہوتا ہے سوئچ کے کی ورڈ سے. اس کے بعد ویریبل ہوتا ہے بریکٹس میں، اس کے بعد کرلی بریس شروع ہوتے ہیں. کرلی بریس وہاں سے شروع ہوتا ہے اور اینڈ میں جا کے ختم ہوتا ہے. اس کے بیچ میں مختلف کیسز ہوتے ہیں، اور آخری کیس اگر آپ چاہیں تو آپ ڈیفالٹ کا کیس ڈال سکتے ہیں کہ اگر اف نن آف دا کیسز میچ دین دا ڈیفالٹ کیس از ایگزیکیوٹیڈ. تو یہ تھا جناب سوئچ اسٹیٹمنٹ. اس کی آپ تھوڑی سی پریکٹس کریں گے تو اس کے بارے میں آپ کو مزید اندازہ ہوگا. لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. آپ نے یہ اف ایلس کا اسٹرکچر بھی دیکھا، آپ نے یہ سوئچ کا اسٹرکچر بھی دیکھا، دونوں خاصے ملتے جلتے ہیں. اسپیشلی وہ جو ہم گریڈز کی کمپیوٹیشن کر رہے تھے نا، آپ نے دیکھا تھا کہ وہ گریڈز کو جو ہم پوائنٹس میں کنورٹ کر رہے تھے یوزنگ دا اف اسٹیٹمنٹ، دیٹ واز فائن. لیکن ہم نے پھر اسی چیز کو سوئچ کی مدد سے بھی کیا، اینڈ دیٹ سیمڈ فائن ایز ویل. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان میں سے بہتر کون سا ہے؟ دیکھیں نا، دونوں کانسٹرکٹ کے ذریعے ہم ایک ہی کام کر سکتے ہیں، لیکن اب ہم نے چوائس کرنی ہے، ان میں سے ایک سلیکٹ کرنا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی کون سا سلیکٹ کریں؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ جو گریڈز والی ہم چیز کر رہے تھے اس کے لیے اف ایلس بہتر تھا یا پھر یہ سوئچ والا اسٹرکچر بہتر تھا؟ اس کے بارے میں آپ کو ایک جنرل سا پرنسپل بتاتا جاؤں. وہ یہ کہ اگر آپ نے ایک سنگل ویریبل کو ایویلویٹ کرنا ہے اور اس کی مختلف ویلیوز ہیں، بیسڈ آن دوز مختلف ویلیوز یو آر گوئنگ ٹو ٹیک ویریس ایکشنز. ایسی صورت میں کہ جب ایک صرف سنگل ویلیو کی ایویلویشن ہو رہی ہے، ایک سنگل ویلیو پہ بیس کر کے کنڈیشن چیک ہو رہی ہے، ایسی سچویشن میں عموماً سوئچ بہتر ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نے جو ایکشن لینا ہے اس کا تعلق ہے ملٹیپل ویریبل سے، یعنی آپ نے ملٹیپل چیزوں کو دیکھنا ہے، ان کی ویلیوز کے مطابق ایکشن لینا ہے، تو میرے خیال میں اف ایلس جو ہے وہ ذرا بہتر رہتا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دکھا دوں کہ یہ جو ایگزامپل 7 میں آپ کو نظر آ رہا ہے جو کچھ، اس کو ہم نے اف کی مدد سے امپلیمنٹ کیا ہے. اگر اسی چیز کو آپ سوئچ کی مدد سے امپلیمنٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو خاصی پرابلم ہوگی، یعنی وہ اتنا ایلیگنٹ نہیں لگے گا، اتنا خوبصورت نہیں لگے گا، اتنا چھوٹا کوڈ نہیں لکھا جائے گا. سو اگین ود ایکسپیرینس یو آر گوئنگ ٹو لرن ویئر ٹو یوز اف، ویئر ٹو یوز سوئچ. لیکن یہ جو سچویشن اس وقت میں نے آپ کو دکھائی ہے، اس میں میرے خیال میں اف اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ذرا بہتر ہے. میں اس سچویشن میں اف کے علاوہ کچھ نہیں یوز کروں گا. وجہ اس کی یہی ہے کہ یہاں پہ ملٹیپل ویلیوز کو ہم چیک کر رہے ہیں. اگر ایک سنگل ویلیو ہی ہوتی نا، اگر ایک سنگل ویریبل پہ ہم چیکنگ کر رہے ہوتے تو میرے خیال میں سوئچ کو یوز کرتا، جس طرح ہم وہ گریڈ کی صورت میں کر رہے تھے. لیکن یہاں پہ میرے خیال میں یہ اتنا فیزیبل نہیں ہوگا. تو اس سچویشن میں میرے خیال میں اس اسٹیٹمنٹ جو ہیں دے برنگ اس بیٹر کوڈ، یعنی ان کی مدد سے جو کوڈ ملتا ہے دیٹس ایزیئر ٹو انڈرسٹینڈ. تو جناب یہ تو ہم نے ڈیسیژن میکنگ کر لی.
اب ہم لوپس کی طرف آتے ہیں. لوپس بھی ان کا ہم نے تذکرہ الگورتھم کے سلسلے میں کیا تھا, اور اس کے علاوہ مختلف ایگزامپل جو ہم کرتے رہے, بعض اوقات ہمیں لوپس کی ضرورت پڑتی رہی ہے. ہم وائل لوپ کو کئی دفعہ استعمال کر چکے ہیں, آج ہم اس کو تھوڑا سا مزید ڈیٹیل میں دیکھیں گے. سب سے پہلے تو میں آپ کو وہی فلو چارٹ دکھانا چاہوں گا جو ہم نے الگورتھم کے سلسلے میں دیکھا تھا کہ ایک لوپ کا مطلب کیا ہوتا ہے. لوپ کا مطلب بڑا سادہ سا ہوتا ہے, ایک کنڈیشن ہوتی ہے, اس کو آپ ہر آئٹریشن پہ چیک کرتے ہیں, اگر وہ ٹرو ہو تو آپ پورا لوپ چلاتے ہیں, ورنہ آپ لوپ سے نکل جاتے ہیں. دوبارہ چیک اگر ٹرو ہو, آپ نے کچھ اسٹیٹمنٹس پرفارم کی, پھر کنڈیشن چیک کی ٹرو ہے, پھر پرفارم کی, تو آپ یوں ہی کرتے رہتے ہیں جب تک وہ کنڈیشن جو ہوتی ہے ٹرو رہتی ہے. جو ہی وہ فالس ہوتی ہے آپ لوپ سے ایگزٹ کر جاتے ہیں. تو لوپ کیا ہے؟ لوپ میں یو ہیو اے سیٹ آف اسٹیٹمنٹس اینڈ یو ایگزیکیوٹ تھرو دیم ریپیٹڈلی گیون اے کنڈیشن از ٹرو. جہاں تک جاوا اسکرپٹ کا تعلق ہے, اس میں ہم دو طریقے سے لوپس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. ایک وائل کا طریقہ ہے, دوسرا فور کا طریقہ ہے. وائل کا طریقہ جو ہے یہ تو ہمارا جانا پہچانا ہے, اس کو ہم کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں. بڑا سادہ طریقہ ہے کہ ایک کنڈیشن دی ہوتی ہے, اس کو آپ چیک کرتے ہیں, اگر وہ چیک آؤٹ ہو جائے یعنی وہ صحیح ہو تو آپ آگے جو اسٹیٹمنٹس ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کر دیتے ہیں. جب آپ یہ جو وائل والا بلاک ہوتا ہے جو ایک کرلی بریس سے شروع ہوتا ہے, کرلی بریس پہ اینڈ ہوتا ہے, جو ہی اس بلاک کے اینڈ پہ پہنچتے ہیں آپ پھر اوپر چلے جاتے ہیں, پھر اسٹیٹمنٹ کو چیک کرتے ہیں, پھر کنڈیشن کو چیک کرتے ہیں, وہ ٹرو ہو تو پھر ان سب کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, کلوز کرلی بریس سے پہنچتے ہیں, پھر اوپر چلے جاتے ہیں. اینڈ یو کیپ آن ڈوئنگ دیٹ, یو کیپ آن ڈوئنگ دیٹ انٹل یو ریچ دا پوائنٹ کہ جب کنڈیشن جو ہو وہ فالس ہو جائے. یہ کنڈیشن جو ہے یہ اس بات کا خیال رکھیں یہ پیرنتھسیز میں کلوز کر کے پریزنٹ کی جاتی ہے. آپ کو ایک ایگزامپل اور دکھا دیں. اس ایگزامپل میں ہم کہہ رہے ہیں کہ وائل ٹینک از فل از اکول ٹو فالس. جب تک ٹینک فل نہیں ہے تو ٹینک از اکول ٹو ٹینک پلس بکٹ, یعنی اس میں بکٹس آپ ڈالتے رہیں. اب یہ بتائیے جب یہ لوپ ختم ہوگا تو ظاہر ہے اس وقت ٹینک از فل از اکول ٹو کیا ہو چکا ہوگا؟ ٹرو ہو چکا ہوگا. دیکھیں نا, یہ لوپ اس حد تک چلے گا جب تک وہ ٹرو نہیں ہوتا, کیونکہ جو ہی وہ ٹرو ہوتا ہے یہ وائل والی کنڈیشن جو ہوتی ہے یہ فالس ہو جاتی ہے. تو وین ٹینک از فل آپ اس وائل لوپ سے ایگزٹ کر جائیں گے, تو پھر آپ لکھ سکتے ہیں کہ ہاں جی اب ٹینک جو ہے وہ فل ہو گیا ہے. ایک اور ایگزامپل دیکھ لیں. اس ایگزامپل کا تذکرہ بھی ہم پہلے آپ کے ساتھ کر چکے ہیں. اس میں ہم ایکس کو انیشلائز کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم ایک وائل لوپ شروع کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں وائل ایکس از لیس دین 6000. آپ یہ چیزیں کرتے جائیں. آپ سب سے پہلے تو ایکس کی ویلیو لکھتے ہیں, پھر ایکس کو انکریمنٹ کرتے ہیں اور پھر اوپر چلے جاتے ہیں. یو کیپ آن ڈوئنگ دیٹ, یو کیپ آن ڈوئنگ دیٹ. آپ ایکس کو انکریمنٹ کرتے جاتے ہیں, کنڈیشن کو چیک کرتے جاتے ہیں. ایک موقع ایسا آئے گا کہ جب ایکس جو ہے وہ 6000 کے برابر ہو جائے گا. جو ہی برابر ہوگا وہ کنڈیشن انٹرو ہو جائے گی اور آپ لوپ سے ایگزٹ کر جائیں گے. تو جناب یہ تو کچھ ایگزامپلس تھیں وائل لوپ کی. دیٹ از چیک اے کنڈیشن, اف اٹس ٹرو کیپ آن ڈوئنگ دیز تھنگس. ایک اور طریقہ جاوا اسکرپٹ میں جو لوپنگ کو امپلیمنٹ کرنے کا ہے, اب اس کا تذکرہ کرتے ہیں. دیٹ از دا فور لوپ, FOR, فور لوپ. اب فور لوپ کی جو پہلی ایگزامپل ہے اس میں ہم کر یہ رہے ہیں کہ وہی جو میں نے ابھی آپ کو وائل لوپ کی ایگزامپل دکھائی تھی نا آخری, اس کو ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں یوزنگ دا فور لوپ. اس میں آپ کو دو کوڈ سیگمنٹس نظر آ رہے ہیں, دونوں جو ہے ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ کرتے ہیں, بالکل ایک جیسے ہیں, لاجیکلی اس میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن ایک فرق ہے, وہ یہ کہ یہ جو پہلے والا یعنی وائل والا جو آپ کو حصہ نظر آ رہا ہے یہ اس میں کتنی لائنیں ہیں؟ 1 2 3 4 5. اور جو فور میں ہم نے اس کو امپلیمنٹ کیا اس میں کتنی لائن نظر آ رہی ہیں؟ 3. تو یعنی یہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ جہاں پہ آپ پریفر کریں گے کہ وائل نہ یوز کریں, آپ فور لوپ یوز کریں, کیونکہ ذرا آسانی ہے, ذرا کمپلیکسٹی کوڈ کی کم ہو جاتی ہے. تو ذرا اب اس وائل لوپ کو تو رہنے دیں, اس فور پہ ذرا ہم کانسنٹریٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے مختلف حصے کیا ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ فور سے شروع ہوتا ہے, اس کے بعد بریکٹس ہوتی ہیں, اس کے بعد ایک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. اس اسٹیٹمنٹ ہم کر یہ رہے ہیں کہ ہم ایک کاؤنٹر ویریبل ایک لحاظ سے ڈیفائن کر رہے ہیں اور اس کو ہم انیشلائز کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب x از اکول ٹو 1. اس کے بعد ایک کنڈیشن ہے x از لیس دین 6000. فور لوپ میں ہوتا یہ ہے
کہ جب فار لوپ سٹارٹ ہوتا ہے آپ سب سے پہلے تو انیشلائز کرتے ہیں کاؤنٹر ویریبل کو، جس کو ہم یہاں پہ ہم نے ایکس رکھا ہوا ہے. تو آپ کہتے ہیں ایکس اکول ٹو 1. اس کے بعد کنڈیشن چیک کرتے ہیں کہ بھائی از ایکس لیس دین 6000. ہاں کیوں نہیں, ایکس 1 ہے تو ظاہر ہے اٹ از لیس دین 6000. اگر ایسا ہو تو یہ پھر جو فار لوپ کے اندر اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں نا, مثلا یہاں پہ لکھی ہوئی ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ ایکس, یہ جو اسٹیٹمنٹس ہوتی ہے ان کو ایگزیکیوٹ کر لیتا ہے. یہاں پہ تو میں نے صرف ایک اسٹیٹمنٹ لکھی, یہاں پہ آپ 50 اسٹیٹمنٹ بھی لکھ سکتے تھے. تو سب سے پہلے انیشلائز کیا, کنڈیشن چیک کی, اگر کنڈیشن کا جواب ٹرو آیا تو آپ نے جو لوپ کے اندر جتنی اسٹیٹمنٹس ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کر لیا, پھر آپ اوپر آ گئے. اب آپ نے وہ انیشلائز جو کیا تھا اس کو بھول جائیں. اب آپ نے بات کرنی ہے اس آپریشن کی, یعنی یہ جو تیسری فار لوپ کے اندر چیز لکھی ہوئی تھی وہ تھا ایک آپریشن, یعنی ایکس کو انکریمنٹ کر دیں. تو پہلے تو ہم نے یہ کیا تھا نا, انیشلائز کیا, کنڈیشن چیک کی. اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپریشن کیا اور پھر کنڈیشن چیک کی. تو آپ نے ایکس پہلے 1 تھا, اس کو آپ نے انکریمنٹ کیا, 2 ہوا, کنڈیشن چیک کی, دا کنڈیشن از اسٹل ٹرو. کنڈیشن ٹرو ہے تو آپ نے پھر ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ ایکس کو ایگزیکیوٹ کر دیا. پھر اوپر گئے, پھر آپریشن کیا, اب ایکس کی ویلو کیا ہو جائے گی 3. کنڈیشن چیک کی, اب بھی ٹرو. آپ یہ کرتے جائیں گے, یعنی آپریشن کریں, کنڈیشن چیک کریں اور پھر باقی جتنی چیزیں ایگزیکیوٹ کریں. آپریشن کریں, کنڈیشن چیک کریں, پھر وہ جو جتنی اسٹیٹمنٹس ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کریں, اور آپ یہ کرتے رہتے ہیں. سو دیٹ از اے فار لوپ. سب سے پہلے انیشلائز کرتے ہیں, اس کے بعد کنڈیشن چیک کرتے ہیں, اور جتنی بھی فار کی اسٹیٹمنٹس انہیں ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. اس کے بعد جا کے آپریشن کرتے ہیں جو عموماً انکریمنٹ کا آپریشن ہوتا ہے, کنڈیشن چیک کرتے ہیں اور اسٹیٹمنٹ, اینڈ یو کیپ آن ڈوئنگ دیٹ. تو یہ ایک فار لوپ تھا. فار لوپ کی آپ کو ایک اور ایگزامپل دکھاتے ہیں. ابھی ہم نے ایکس کو انیشلائز ایز 1 کیا تھا, یہاں پہ ہم نے ایکس کو انیشلائز کیا ہے 99 کے ساتھ. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ایکس جو کاؤنٹر ویریبل آپ کا ہے یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اٹ کوڈ بی اے پازیٹیو نمبر, اٹ کوڈ بی 0, اٹ کوڈ بی اے نیگیٹو نمبر, ڈزنٹ میک اے ڈفرنس. تو وہاں پہ ہم ایکس کو 1 سے اسٹارٹ کیا تھا, یہاں پہ ہم نے ایکس کو 99 سے اسٹارٹ کیا. تو پچھلے لوپ میں اور اس میں فرق کیا ہوا, یہی کہ اب یہ جو نمبر آف لائنز دیٹ وی آر پرنٹنگ, اب ذرا کم لائنیں پرنٹ ہوں گی. پہلے تو تقریباً 6000 ہوئی تھی, اب اس سے تقریباً 100 کم لائنیں پرنٹ ہوں گی. ایک اور ایگزامپل دیکھیں, اس میں اور پچھلی ایگزامپل میں زیادہ فرق نہیں ہے, خاصا فرق ہے یار. دیکھیں یہاں پہ ہم ایکس کو انیشلائز کس سے کر رہے ہیں, 6000 سے. اس کے بعد ہماری کنڈیشن ہے کہ از ایکس گریٹر دین 0, اور جو ہمارا آپریشن ہے وہ خاصا مختلف ہے کمپیئر ٹو دا پریویس کیس. یہاں پہ ہم انکریمنٹ نہیں کر رہے بلکہ اس کو کم کر رہے ہیں. وی آر سیئنگ ایکس از اکول ٹو ایکس مائنس 1. تو پہلے ایکس کی ویلو 6000 ہوگی, اگلی دفعہ کیا ہو جائے گی 5999, اور یہ کم ہوتی جائے گی. تو یہاں پہ یہ اس سے انٹرسٹنگ لوپ, وہاں پہ ہم 1 2 3 4 5 اس طرح کر کے پرنٹ کر رہے تھے, یہاں پہ ہم الٹا پرنٹ کر رہے ہیں. یہاں پہ ہم 6000 سے اسٹارٹ ہوتے ہیں, پھر 5999 پہ جاتے ہیں, پھر 5998 پہ جاتے ہیں, اور چلتے جاتے ہیں. کہاں پہ جا کے روکیں گے جناب؟ اس کا تعلق ہے کنڈیشن کیا ہے. کنڈیشن ہے ایز لانگ ایز ایکس از گریٹر دین 0. تو ایکس اکول ٹو 1 جو ہے وہ اٹ از گریٹر دین 0, لیکن جو ہی ایکس 0 ہوگا ہم اس فار لوپ سے ایگزٹ کر جائیں گے. اب یہ بتائیے کہ یہ لوپ جو ایگزیکیوٹ کرے گا کتنی دفعہ ایگزیکیوٹ کرے گا, اس میں کتنی ایٹریشنز ہوں گی. ظاہر ہے کہ ہم سٹارٹ تو 6000 سے کر رہے ہیں, تو ٹوٹل نمبر آف ایٹریشنز کتنی ہوں گی. اگر ہم 6000 سے سٹارٹ کر رہے ہیں, 1 پہ فنش کر رہے ہیں, تو ٹوٹل نمبر آف ایٹریشنز ہوں گی 6000. اب یہ ایک اور ایگزامپل دیکھیے. اس ایگزامپل میں اور پچھلی ایگزامپل میں فرق جو ہے وہ صرف اور صرف کنڈیشن کا ہے. وہاں پہ تھا ایکس گریٹر دین 0, یہاں پہ ایکس از لیس دین 0. مجھے یہ بتائیے کہ یہ والا جو فار لوپ ہے یہ کتنی دفعہ ایگزیکیوٹ کرے گا, یعنی اس میں کتنی آئٹریشنز ہوں گی. سوچ لیں. 6000 1 نہیں جناب, اس میں تو یہ ایک دفعہ بھی آئٹریٹ نہیں کرے گا, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ شروع جناب ایکس جب کرتا ہے تو اس کی ویلیو ہوتی ہے 6000. اس کے بعد کنڈیشن چیک ہوتی ہے کہ بھئی کیا ایکس از اٹ لیس دین 0, سو از 6000 لیس دین 0, نو. تو جو ہی کنڈیشن فالس ہوتی ہے ہم لوپ سے ایگزٹ کر جاتے ہیں. تو یہ لوپ جو ہے یہ 0 دفعہ ایگزیکیوٹ کرے گا, یعنی یہ لوپ کچھ نہیں کرے گا. یہ لوپ کچھ نہیں کرے گا کیونکہ
پہلی آئٹریشن شروع ہونے سے پہلے کنڈیشن ہماری فالس ہو گئی ہے، اس لیے لوپ جو ہے یہ ایک بھی آئٹریشن نہیں کرے گا. تو جناب یہ فور کی بات تو ختم ہوتی ہے یہاں پہ، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ فور بھی ایک لوپ ہے، وائل بھی ایک لوپ ہے، ان میں سے بہتر کون سا ہے؟ ہم نے ایگزامپل دونوں کی دیکھی ہیں، بلکہ ایک ایسی پرابلم تھی جس میں ہم نے اس پرابلم کو دونوں طریقے سے سالو کر کے بھی دیکھا ہے. تو ان میں سے بہتر کون سا ہے؟ تو جس طرح زندگی کے اور بھی بہت سے جو انٹرسٹنگ سوال ہیں ان کا جواب ہوتا ہے اٹ ڈپینڈز. تو اس سوال کا جواب بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ فور یوز کریں یا وائل یوز کریں. بھائی اٹ ڈپینڈز وٹ دا پرابلم از. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہم نے ایک پرابلم سالو کی تھی اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ فور لوپ جو تھا وہ زیادہ کمپیکٹ فارم میں بنتا تھا، یعنی بہت کم لائنوں میں ہمارا سولوشن آیا تھا، ویئرز وائل لوپ جو تھا وہ ذرا اس میں ہمیں نسبتاً زیادہ لائنیں لکھنی پڑتی تھیں. لیکن جیسے میں نے بتایا اٹ ڈپینڈز، لیکن سچویشن بعض ایسی ہوتی ہیں جس میں کامنلی فور لوپ یوز کیے جاتے ہیں اور بعض ایسی سچویشن ہوتی ہیں جس میں کامنلی وائل لوپ یوز کیے جا سکتے ہیں. اور اس میں طریقہ خاصا آسان سا وہ یہ کہ وین یو نو دا ایگزیکٹ نمبر آف آئٹریشنز، جو آپ کو پتا ہے کہ آپ نے 6000 دفعہ یہ کام کرنا ہے یا پھر 5 دفعہ یہ کام کرنا ہے، دین یو یوز دا فور لوپ. بعض سچویشن ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ آپ نے کتنی دفعہ آئٹریٹ کرنا ہے، وہاں پہ آپ ہمیشہ ایک سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ جہاں پہ کنڈیشن چیک کر رہے ہوتے ہیں. اگر کنڈیشن فالس ہو جاتی ہے تو آپ لوپ سے نکل جاتے ہیں. تو بات یہ بنی کہ اف یو نو دا ایگزیکٹ نمبر آف آئٹریشنز یوز دا فور لوپ. اف یو نو دیٹ دا نمبر آف آئٹریشنز از ڈیپینڈنٹ اپون اے کنڈیشن دین یوز دا وائل لوپ. بعض سچویشن ایسی آئیں گی کہ جہاں پہ دونوں سے بڑی آسانی سے کام چل جاتا ہے، تو آپ کی مرضی ہے، آپ جون سا مرضی لوپنگ اسٹرکچر یوز کریں. یہ فور لوپ جو ہے جس کا بھی ہم نے تذکرہ کیا، اس کا نیکسٹ ٹائم بھی خاصا ہم تذکرہ کریں گے جب ہم اریز کا مسئلہ کھولیں گے. اریز اور فور لوپس مل کے ایک بڑا انٹرسٹنگ کمبینیشن بنتے ہیں جن کے ذریعے بعض پرابلمز جو ہیں خاصی آسانی سے سالو کی جا سکتی ہیں. تو جناب آپ ذرا سمرائز کر لیں آج جو ہم نے باتیں کی. پہلی بات تو ہم نے فلو کنٹرول کی ڈیسیجن میکنگ کی. اس کے بارے میں پتا تو ہم نے بہت دیر سے تھا، لیکن آج ہم نے دیکھا کہ ڈیسیجن میکنگ کو جاوا اسکرپٹ میں کیسے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. تو آج ہم نے اس کے دو مختلف کانسٹرکٹس دیکھے. ایک ہم نے اف والا کانسٹرکٹ دیکھا اور دوسرا سوئچ والا. ہم نے یہ دیکھا کہ سوئچ کانسٹرکٹ عموماً تب زیادہ یوزفل ہوتا ہے جب صرف ایک ہی ویریبل ہو جس کی ویلیو پہ بیس کر کے آپ مختلف ڈیسیجن لے رہے ہوں. تو ایسی صورتوں میں آپ سوئچ والا کانسٹرکٹ یوز کرتے ہیں. جب ذرا ڈیسیجن میکنگ نسبتاً کمپلیکس ہو، جب ملٹیپل ویریبلز ہوں، ان کے ملٹیپل انٹریکشنز ہوں، اس صورت میں اف اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ذرا زیادہ بہتر ثابت ہوتی ہے. جہاں تک لوپس کا تعلق ہے اس میں ہم نے وائل لوپ بھی دیکھا اور فور لوپ بھی دیکھا، اور اس میں ڈسکشن کا لب لباب یہ تھا کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ کتنی دفعہ آئٹریٹ کرنا ہے، لوپ کے اندر ٹوٹل کتنی دفعہ آپ نے لوپ کرنا ہے، تو آپ فور لوپ یوز کریں، اور اس کے علاوہ اگر کوئی سچویشن ہو تو آپ وائل لوپ یوز کریں. وائل لوپ جو ہوتا ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے ایک کنڈیشن کے میٹ ہونے پہ. جو ہی وہ کنڈیشن میٹ ہوتی ہے آپ لوپ سے ایگزٹ کر جاتے ہیں. جس طرح ہم نے ایگزامپل لی تھی کہ جو ہی آپ کا ٹینک فل ہوتا ہے آپ لوپ سے ایگزٹ کر جاتے ہیں. تو آپ ٹینک کے فل ہونے کو چیک کرتے رہتے ہیں، جو ہی فل ہوا آپ اس سے ایگزٹ کر گئے. نیکسٹ ٹائم جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا فوکس جو ہوگا وہ اریز پہ ہوگا. اریز جو ہے ایک بڑا انٹرسٹنگ ڈیٹا اسٹرکچر ہے جو اکثر لینگویجز میں پائے جاتے ہیں. تو ہم دیکھیں گے اریز جو ہے جاوا اسکرپٹ میں کس طرح امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اریز کو ہم یوز کس طرح کرتے ہیں. اسپیشلی اریز کو ہم فور لوپس کی مدد سے کس طرح بہت یوزفل طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو جناب انٹل نیکسٹ ٹائم اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.